بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، ہم سب ایگل سے فیملیئر ہیں۔ ایگل ایک شاندار پرندہ ہے جو شکار کر کے کھاتا ہے۔ اس کی پاور، اس کی سپیڈ، اس کے اسٹائل سے سبھی متاثر ہیں۔ ایگل کو پرندوں میں وہ مقام حاصل ہے جو لائن کو اینیملز میں۔ ایگل کی لائف ہسٹری میں پوئٹس، فلاسفرز اور ریسرچرز نے بہت انٹرسٹ شو کیا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایگل کی لائف سے جڑی کچھ حقیقتوں کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک ایگل کی ایوریج لائف 70 سال تک ہوتی ہے۔ وہ اس عمر میں ایک ماہر شکاری کی طرح دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ ایگل ماؤنٹینز کی اونچائیوں پر اپنا نیسٹ بناتا ہے جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہوتی۔ ہیچنگ سے لے کے جوانی کے 40 سال تک اس کی لائف بہت آئیڈیل ہوتی ہے۔ وہ اونچی فضاؤں میں اڑتا ہے، اس کی سپیڈ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ فضاؤں پر حکمرانی کرتا ہے۔ مگر 40 سال کی عمر میں ایگل کو ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ اس کی بیک بڑھ چکی ہوتی ہے اور وہ بڑھ کے کرو کھا جاتی ہے۔ اس کے ٹیلنز یعنی پنجوں کے ناخن بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں اور ان کی شارپنس ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، اس کے فیدرز بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ ایگلز کی بیک کے بڑھنے، ٹیلنز کی شارپنس کے ختم ہو جانے اور فیدرز کی تعداد اور سائز کے بڑھ جانے سے اس کی لائف پر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے فلائٹ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی ہوئی بیک اور ٹیلنز کے ساتھ شکار کو پکڑنا اور کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی سروائیول داؤ پہ لگ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اب نہ بچ پائے۔ لیکن اس موقع پر ایگل کے پاس صرف 2 ہی چوائسز رہ جاتی ہیں۔ نمبر 1، لائف ایسی ہی چلتی رہے اور 2-3 سال تک ایگل موت کا شکار بن جائے۔ سیکنڈ، چینج۔ جی ہاں، وہ چینج کو ایکسیپٹ کرے، لیکن یہ چینج بھی بہت بھیانک ہے۔ اس میں موت جتنی تکلیف ہے۔ لیکن اس گمبھیر صورتحال میں ایگل ایک بریو ڈیسیجن لیتا ہے اور وہ ڈیسیجن ہے چینج کا۔ جی ہاں، وہ چینج کو قبول کرتا ہے، لیکن اس چینج کی ایک قیمت ہے، بہت بھاری قیمت۔ اس کے لیے اسے پہاڑوں کی چٹانوں پر بنے اپنے نیسٹ میں جانا ہوگا۔ وہاں ایگل اپنی ہک جیسی بیک کو چٹان سے ٹکرا کے توڑ لیتا ہے اور پھر خاموشی سے اپنی نئی بیک کے اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ نئی بیک کے آتے ہی وہ اپنے پرانے ناخنوں کو اپنی نئی بیک سے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں وہ اپنے ناخن کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فیدرز ایک کے بعد ایک کر کے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو فیدر سے محروم کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے نئے ٹیلنز اور نئے فیدر آ جاتے ہیں، اور جب یہ ٹیلنز اور فیدر ایک خاص حد تک بڑھ جاتے ہیں تب ایگل اپنی ری برتھ کی فلائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک نئی طاقت، نئے جذبے اور نئے سرے سے اپنی لائف سٹارٹ کر دیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس طرح اس کی چند مہینوں کی قربانی اس کی زندگی کے کئی سال بڑھا دیتی ہے۔ فرینڈز، انسان کی زندگی بھی ایگل جیسی ہے۔ انسان کو بھی ایگل کی طرح لائف میں ٹف سچویشنز فیس کرنا پڑتی ہیں۔ وہ لائف میں تھوڑے پر بھی سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے اور وہ زیادہ کامیابیاں، زیادہ خوشیاں بھی سمیٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے ایگل کی طرح ایک بریو ڈیسیجن لینا ہوگا۔ اسے اپنی تھنکنگ میں چینج لانا ہوگا، اسے اپنے لمٹنگ بیلیفز کو بدلنا ہوگا، اسے اپنے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ تبھی جا کر اس کی لائف میں بھی وہ چینج آئے گا جس کا وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔